اچانک ہی اس انکار کی وجہ فہد صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کل تک تو یہ لوگ کافی پرجوش تھے، مگر اب صاف انکار، جو کہ فہد صاحب کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب کافی دن گزر گئے اور نکاح کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو ایک روز انہوں نے خود ہی ہمت کر کے دفتر میں وقار کے والد سے پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، پھر کھل کر منع ہی کر دیا۔ دیکھو فہد، تم میرے دوست ہو، اس لیے میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اب جب تم جواب سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ کوئی ایسی لڑکی جس پر جن کا سایہ ہو، اس کو ہم اپنی بہو بنا کر اپنے بچے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ سننا تھا کہ فہد صاحب پر سناٹے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ کس نے بتایا کہ ان کی بیٹی پر سایہ ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ماتھے پر سلوٹیں دیکھ کر آرزو بیگم سمجھ گئی تھیں کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ہاں ذرا چائے تو بنا دو۔ اتنا کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گئے۔ ہانیہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ کسی کام سے باہر نکلی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے اپنے کانوں سے اپنی امی کی آواز سنی۔ کیا بات ہے؟ چائے دیتے ہوئے آرزو بیگم نے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بھائی، بیوی ہوں آپ کی، ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی ہوں۔ فہد صاحب چند لمحات تک آرزو بیگم کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، وقار نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ہانیہ اچھل پڑی اور فوراً ہی واپس کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اس کو یہ خوشخبری ناز کو سنانی تھی اور باقی باتیں سننے کی اس نے زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اگر وہ پوری بات سن لیتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ رشتے سے انکار کیوں کر ہوا ہے۔ یہ سننا آرزو بیگم کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، بلکہ باعث مسرت تھا، کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ یہ رشتہ نہ ہو۔ تو انہوں نے کوئی وجہ تو بتائی ہوگی؟ آرزو بیگم نے بغیر کسی تاثر کے پوچھا۔ وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے جس پر کسی جن کا سایہ ہو، فہد صاحب نے دھماکہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر تو ان کو بھی اب تشویش ہونے لگی تھی کہ انہیں کیسے پتہ لگا کہ ہانیہ پر سایہ ہے۔ کہیں یہ بات پورے شہر کو نہ پتہ لگ جائے۔ یہ بات ان کو پتہ کیسے لگی؟ پتہ نہیں، فہد صاحب تشویش بھرے انداز میں بولے۔ آپ ایسا کریں، معلوم کریں اور پھر پاشا کو بھی بلوا لیں۔ اگر یہ بات اور کسی کو معلوم ہوئی تو کون شادی کرے گا ہانیہ سے؟ فہد صاحب نے غمگین لہجے میں کہا۔ ایک لڑکا ہے جسے ہماری بچی پسند کرتی ہے۔ آرزو بیگم نے موقع دیکھ کر مزمل کی بات کی۔ ان کی بات سن کر فہد صاحب آرزو بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر اس نے بھی مسترد کر دیا تو؟ فہد صاحب نے کہا۔ اگر وہ ہماری ہانیہ کو سچے دل سے پسند کرتا ہے تو سچ معلوم ہونے کے بعد بھی مسترد نہیں کرے گا، آرزو بیگم نے سکون بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو، پھر بتاتا ہوں، فہد صاحب پھیکی سی مسکراہٹ سے بولے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آتش زادہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ایک بار کیفیٹیریا میں ساری محفل جمی ہوئی تھی۔ اس میں ہانیہ، مزمل، ناز اور باقی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ محفل میں سب کے چہرے پر خوشی دکھائی دیتی تھی۔ مزمل بس ہانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ سوگواری میں بھی وہ حسین نظر آتی تھی اور خوشی کی کیفیات میں بھی۔ سب کو یہ سوال لاحق تھا کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ انہوں نے کھل کر منع کر دیا۔ مزمل کو اس بارے میں کسی قدر معلوم تھا کہ روحان نے اس کا فون نمبر لیا تھا، مگر پھر اس نے ایسا کیا چکر چلایا کہ مزمل کی اپنی لائن کلیئر ہو گئی۔ اس نے خود سے روحان سے ملنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ یونیورسٹی میں دکھائی دیا اور نہ ہی کلاس میں۔ اس نے عادل سے پوچھا تو اس کا بھی یہی جواب تھا، پتہ نہیں، روحان ہفتہ بھر سے نہیں آیا۔ او ہاں، کیا تمہیں اس کا گھر معلوم ہے؟ نہیں، عادل نے جھوٹ بول دیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ روحان کہاں رہتا ہے؟ خاموشی ہی میں بہتری تھی۔ کیا روحان سے کوئی کام تھا؟ عادل نے کھوجنے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، کوئی کام خاص تو نہیں، بس بہت دن سے نظر نہیں آیا اس لیے۔ اب وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا روحان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی محفوظ رہی؟ جب مجھے کال کر کے ہانیہ نے بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ ناز مسکرا کر بولی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں ہوا، اس لیے ساری بات سنے بغیر کمرے میں دوڑ گئی۔ نہ جانے انہوں نے کیوں انکار کیا ہوگا۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں، لیکن اچھا ہوا مزمل بھائی کے لیے رستہ صاف ہو گیا۔ سندل نے ہنس کر کہا، مجھے تھوڑا اندازہ ہے، مزمل نے جواب دیا۔
کیا مطلب؟ ہانیہ نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں ناز کی مدد سے تم سے وقار کا نمبر لیا تھا نا؟ ہاں لیا تو تھا، اور میں ڈر رہی تھی کہ تم کہیں اس سے جھگڑا نہ کر بیٹھو۔ ہانیہ مسکرائی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کام روحان کا معلوم ہوتا ہے، نمبر اس نے لیا تھا۔ روحان نے؟ کئی آوازیں ابھریں۔ یہ روحان کو کیا ہوا تھا؟ اس نے فون نمبر کیوں لیا تھا؟ ناز نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا مگر اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ مدد کرنا چاہتا ہے، مزمل نے کہا۔ حیرت ہے، ہانیہ بڑبڑائی۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑائے؟ اور وہ واقعی اس نے ایسا کام کر دکھایا کہ ان لوگوں نے منع ہی کر دیا۔ ہاں شاید، مگر اس نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ مزمل بڑبڑایا۔ یہ تو روحان ملے گا تو پتہ چلے گا، ناز نے جواب دیا۔ ویسے مجھے یہ بڑا عجیب آدمی لگتا ہے، سندل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو ہے، نہ جانے کیوں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اب کی بار ہانیہ کا جواب تھا۔ عادل کو ہر صورت میں روحان سے ملنا تھا، اس کو یوں بغیر وجہ غائب ہو جانا ایک معمہ تھا جسے آج اس نے طے کیا ہوا تھا کہ وہ روحان سے ضرور ملے گا۔ چنانچہ وہ گھر سے نکل پڑا، اس کا رخ اسی علاقے کی طرف تھا۔ وہی پان والا اپنے کام میں مگن تھا، کیبن پر غزل بج رہی تھی، غزل کے بول بہت عمدہ تھے۔ پان والا غزل کے بول سنتا ہوا پانوں پر کتھا لگا رہا تھا۔ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر۔ گزرے دنوں میں جو کبھی گونجے تھے کہے اب اپنے اختیار میں وہ بھی نہیں رہے۔ قسمت میں رہ گئیں جو آہیں تو کیا ہوا، صدمہ یہ جھیلنا ہے شکایت کیے بغیر۔ اس غزل میں عجیب سی بات تھی، دل میں اتر جانے والی۔ عادل لمحہ بھر کے لیے روحانسا ہو گیا۔ آواز نہایت ہی مدھر اور سریلی تھی، یوں لگتا تھا کہ سارے جہاں کا درد اور چاشنی اس آواز میں بھر گئی ہو۔ جب غزل ختم ہوئی تو عادل کے قدم از خود اس کی جانب اٹھ گئے۔ بہت خوبصورت غزل ہے، عادل نے پان والے کے پاس جا کر کہا۔ ہاں میاں ہے تو، پان والے نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کس کی ہے؟ تف ہے تم پر، تم مرحوم مہدی حسن کی آواز نہیں پہچانتے؟ عادل شرمندہ سا ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ یہ بات سچ تھی، آج کی نسل بہت ہی کم اپنے لیجنڈز کو جانتی تھی۔ ارے میاں تم بے ہنگم سازوں اور بے معنی اچھل کود کو موسیقی کہتے ہو؟ پان والا باقاعدہ موسیقی پر لیکچر جھاڑنے پر تیار ہو گیا۔ ہاں صاحب وہ تو استاد تھے، ایک پان دے دو سادہ خوشبو الائچی ڈال کر۔ او ابھی لو، اتنا کہہ کر موٹا پان والا پان بنانے لگ گیا۔ سنا مہدی حسن خاندانی گویے تھے اور باقاعدہ باوضو ہو کر ریاض کرتے تھے؟ پان والا پان بناتے بناتے بولا۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں اس دور میں پیدا نہیں ہوا تھا، عادل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ میوزک کے تذکرے سے اکتا گیا تھا، اتنا خاص شوق بھی نہیں تھا اسے میوزک کا۔ اس کی بات سن کر پان والا چند لمحے تک اس کی جانب دیکھتا رہا۔ ارے میاں ناراض کیوں ہوتے ہو، یہ لو پان، اس نے پان کی گلوری عادل کو دیتے ہوئے کہا، اور عادل نے فوراً ہی پان کو منہ میں دبا لیا۔ آپ کہاں آئے ہو؟ میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس آیا ہوں۔ او اچھا، نام کیا ہے؟ روحان۔ موٹا پان والا چونک گیا۔ ارے میاں اس گلی میں تو کوئی روحان نہیں رہتا، 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں، ایک ایک بندے سے واقف ہیں ہم۔ عادل نے سر ہلایا اور کان دبا کر گلی میں آگے بڑھ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ویران گھر سے کس طرح روحان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دروازے کے قریب ہوتا گیا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ عادل نے فوراً ہی دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر دروازہ اپنے آپ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عادل چونک گیا۔ ہانیہ کو رہ رہ کر روحان کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہوں نے رشتے سے منع ہی کر دیا تھا۔ اسے بے حد خوشی تھی اس بات کی کہ وہ اب بہت جلد مزمل کو بول سکے گی کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو۔ آخر ایسا اس نے کیا جادو کیا تھا کہ کل تک نکاح کی جلدی کرنے والے یکدم ہی دم دبا کر رہ گئے۔ دوسری طرف آرزو بیگم نے ہانیہ کو بالکل ہی نہیں بتایا کہ انہوں نے رشتہ توڑنے کی کیا وجہ بتائی ہے۔ فہد صاحب کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہانیہ کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہانیہ کے پسند کے لڑکے کو سب سچ بتا دیں گی، اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرے۔ ہانیہ بیڈ پر لیٹی لیٹی از خود مسکرائے جا رہی تھی، اس کے چہرے پر بکھرے شفق کے رنگ اور زیادہ ہی گہرے ہو گئے تھے۔ اچانک آرزو بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ فوراً ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ آج وقار کے گھر والوں کی طرف سے پیغام آ گیا ہے۔ اچھا کیا؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔
وہ یہی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کہیں اپنا فیصلہ تو نہیں بدل دیا۔ ایک بار پھر اس کو وسوسوں نے گھیر لیا۔ ان لوگوں نے صاف صاف منع کر دیا۔ ہانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے نظر جھکا لی، حالانکہ اسے پہلے سے ہی علم تھا۔ اس نے اپنے والدین کی باتیں سن لی تھیں۔ اپنی والدہ کے منہ سے اس خبر کی تصدیق سن کر اس کو دلی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ اب تم اس لڑکے کے والدین کو بلوا لو جس کا ذکر تم نے اپنی دوستوں سے کیا تھا، آرزو بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر دوسرے ہی پل اس کا سر شرمگین انداز میں جھک گیا۔ ہانیہ کو یوں شرم سے نظریں جھکاتا ہوا دیکھ کر آرزو بیگم ہنس پڑی اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری بچی، میں پہلے بھی اس رشتے کے خلاف تھی، لیکن تمہارے ابو کی زبان کا پاس بھی رکھنا تھا۔ خیر، اب اس کو بلا لو، لیکن اس سے کچھ نہ چھپانا، سب بتا دینا اس سیاہ پوش کے بارے میں۔ ہانیہ نے یہ سب سنا تو مسرت کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی نگاہیں از خود چھت کی جانب اٹھ گئیں۔ عادل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ اس کو دروازے کے اندر روحان کھڑا نظر آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی روحان نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ آ گئے تم؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں آنے والا ہوں؟ جانو، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، وہ بائیں آنکھ دبا کر مسکرا کر بولا۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے؟ بس ایسے ہی، ہم تو موڈ کے ہیں۔ یار، تمہاری وہاں بڑی واہ واہ ہو رہی ہے ہانیہ کی فرینڈز کے گروپ میں۔ ارے، روحان مسکرایا، اتنے بھولے مت بنو، تم نے وقار کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، بس اس کو کچھ کہا ضرور ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کا جادوئی اثر ہوا ہے۔ زیادہ کچھ تو معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ ہانیہ کو جو لوگ دیکھنے آئے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ بہت خوب، ایک بات پوچھوں، جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو وہ ہانیہ ہے نا؟ اتنا سننا تھا کہ روحان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحات تک اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ ارے، تم نے تو بتایا تھا۔ میں نے؟ کب؟ اس کی بات پر عادل نے ایک کہا لگایا اور پھر بولا، میرے بھولے بادشاہ، یاد کر، تم نے کہا تھا کہ وہ اس یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی ہے، اور میرے خیال سے ہانیہ اس وقت سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور تم اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ اچھا، تم واقعی کافی سمجھدار نکلے، میری توقع کے برعکس، روحان نے ہنس کر کہا۔ وہ ہانیہ ہی ہے نا؟ چل یار، کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے، ٹکا بوٹی کا موڈ ہے۔ بات مت گھما روحان، سچ بول، وہی ہے نا؟ ہاں، وہ ہنس کر بولا۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ عادل نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنا راستہ صاف کرنا چاہیے اور تم نے مزمل کا راستہ صاف کر دیا، جبکہ تم کو اس کے دل میں اپنے لیے راستہ بنانا تھا۔ عادل نے دل کی بات کہہ دی۔ میں ایسا کر رہا ہوں میرے دوست، روحان نے کہا۔ کیوں؟ دونوں ہوٹل کے اندر داخل ہو گئے۔ وجہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ دونوں جا کر ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں بیٹھے اسی لمحے بیرا بھی آ گیا۔ اب جو روحان نے کھانے کا آرڈر دینا شروع کیا تو بیرا روحان کو اور آرڈر کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ او یار، یہ اتنا ہی کھاتا ہے، تم سب کچھ ذرا جلدی ہی لے آنا، عادل نے کہا۔ ویٹر نے حیران کن انداز میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم جس کی وجہ سے اپنا علاقہ اور قبیلہ چھوڑ کر اس ویران جگہ پر پڑے ہو، کتنی عجیب سی بات ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، اور نہ تم اس کو اپنے دل کا حال سناتے ہو۔ روحان خاموش رہا۔ عادل دوبارہ بولا، جواب دو، میں آج تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ روحان نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں عادل کو ایسا لگا کہ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی عود آئی ہو۔ پھر وہ بڑے ہی باوقار انداز میں بولا، میرا نام روحان ہے، میں جب بھی قدم اٹھاؤں گا تو راستہ از خود ہی بنتا چلا جائے گا۔ نہ میں کسی روشنی کا محتاج ہوں اور نہ ہی کسی سہارے کا، نہ ہواؤں کے رخ کا۔ ہانیہ صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی، سمجھے تم؟ روحان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ عادل نے بڑی ہی حیرت بھری نظروں سے اس کی بات سنی تھی۔ نہ جانے کیوں عادل کو روحان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ عادل کو یہ وہ روحان نہیں لگا تھا۔ اسی پل بیرے نے مطلوبہ آرڈر میز پر لگانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، کھانا شروع کرو یار، روحان نے مسکرا کر کہا۔ عادل اس کو چونک کر دیکھنے لگا تھا۔ خبر ہی اتنی خوشی کی تھی کہ مزمل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جب اس کو ناز کے ذریعے سے اس خبر کا پتہ چلا تھا، اس نے پھر ناز سے ہانیہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناز نے تھوڑا سا پس و پیش سے کام لیا تھا اور پھر وہ راضی ہو گئی تھی۔
چنانچہ وہ دونوں اس وقت ایک کافی ہاؤس میں موجود تھے۔ مزمل اس کافی ہاؤس میں بہت پہلے سے آ گیا تھا۔ اس کو ناز اور ہانیہ کا انتظار قریب 1.5 گھنٹہ کرنا پڑا تھا۔ اس دوران وہ 2 کپ کافی پی چکا تھا اور اپنا کافی خون جلا چکا تھا۔ موسم کافی ابر آلود تھا، امکان تھا کہ کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی ہے۔ کہیں دیر تو نہیں ہو گئی؟ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتاً پوچھا۔ کشمیر آزاد کروا کے آنا تھا، مزمل نے جل کر کہا۔ اس جملے پر وہ دونوں ہنس پڑی تھیں۔ غلطی میری نہیں ہے، ناز کی ہے، اس نے تیار ہونے میں اتنا وقت لگا دیا، ہانیہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میری غلطی ہے، میں نے ہی لباس کا انتخاب کرنے میں گھنٹہ لگا دیا، ناز نے مصنوعی غصے سے جواب دیا۔ اس پر مزمل نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو واقعی دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اس سے پہلے ہانیہ کو اتنا حسین محسوس نہیں کیا تھا۔ سفید اور آف وائٹ رنگ کے امتزاج سے مزین شلوار سوٹ، اس پر ہلکا سا میک اپ، اف، اس کے منہ سے از خود ایک شعر نکل گیا۔ اتنے حجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا، کیا حال ہو جو دیکھ لیں ہم پردہ اٹھا کے۔ شعر کا سننا تھا کہ ہانیہ شرما سی گئی جبکہ ناز مسکرانے لگی۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، ناز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مزمل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ناز کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا جبکہ ہانیہ کی نظریں میز پر جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے آج مجھے بہت انتظار کروایا۔ جانتی ہوں، مگر جو مزہ انتظار میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، ہانیہ نے نظریں اٹھائے بغیر مسکرا کر جواب دیا۔ انتظار کی لذت تو صرف چاہنے والے ہی محسوس کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مزمل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیا۔ جیسے ہی اس نے ہانیہ کو چھوا، ہانیہ کو اپنے اندر ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ پسینے کے قطرے اس نے اپنے ماتھے پر محسوس کیے اور فوراً ہی گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مزمل نے دیکھا کہ ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے جھل ملا رہے تھے۔ اتنا پسینہ ہانیہ، ابھی تو موسم بھی کتنا رومانوی ہے، مزمل مسکرایا۔ آپ کے ہاتھ پکڑتے ہی مجھے یوں لگا جیسے… اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکی اور شرما کر خاموش ہو گئی۔ مزمل سمجھ گیا کہ ہانیہ کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ خاموش رہا اور پھر قدرے توقف کے بعد بولا۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارے گھر کب آنا ہے؟ کس سلسلے میں؟ وہ انجان بن گئی۔ کام ہے بھائی۔ کون سا کام؟ تمہارے گھر میں ایک چڑیل آ گئی ہے، اس کو لے کر جانا ہے، مزمل نے مسکرا کر کہا۔ اتنا سننا تھا کہ ہانیہ چونک گئی، دوسرے ہی لمحے غصے سے بولی، تو میں چڑیل ہوں؟ نہیں، ارے نہیں، میری اتنی ہمت کہاں، میں تو ڈائن کی بات کر رہا تھا، مزمل ہنس کر بولا۔ مزمل، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ہانیہ نے جل کر کہا۔ ارے نہیں، ایسا غضب مت کرنا ورنہ میں اپنا زخمی چہرہ لے کر شادی کیسے کروں گا؟ مزمل اتنا کہہ کر ہنسنے لگا تھا، اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا تو سنو، میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں، مزمل نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تو مجھے کب انکار ہے؟ ہانیہ نے دھیرے سے کہا۔ دوسرے لمحے ہی وہ چونک پڑی۔ ارے ناز کہاں؟ وہ تو واش روم میں سو گئی کیا؟ سمجھدار ہے، کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہتی، مزمل مسکرایا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ ایک بات، ہم لوگ اتوار کو تمہارے گھر آ جائیں گے، مگر ایک مسئلہ ہے، جب میں تمہارے گھر کی طرف جاتا ہوں، وہی بلّا جس نے ہاتھ پر پنجہ مارا تھا میری گاڑی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ بلے کے نام پر ہانیہ چونک گئی۔ اسے وہ لمحہ یاد آنے لگا جب بلے نے اس کے پاؤں چاٹے تھے۔ وہ بلا آپ کو کہاں ملتا ہے؟ ہانیہ نے جھرجھری لے کر پوچھا۔ گلی میں۔ یہ بلا اکثر مجھے بھی تنگ کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مزمل چونک گیا۔ ارے کب؟ چھوڑیں اس بات میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کو میری ہر بات معلوم ہونی چاہیے۔ مزمل چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی پل ناز بھی واپس آ کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ یہ وہی بلا ہے جو مجھے تنگ کیا کرتا ہے۔ پھر ہانیہ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات گوش گزار کر دی، جس میں اس سیاہ پوش کا تذکرہ بھی تھا، بس وہ پاؤں چاٹنے والا ذکر حذف کر دیا تھا۔ مزمل یک ٹک ساری بات سنتا ہی رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ قصہ تم نے پروفیسر عبدال کے سامنے سنایا تھا اور اس وقت میں اس قصے کو مذاق سمجھا تھا۔ نہیں، یہ سچ ہے، میں نے بھی اس سیاہ پوش کو دیکھا تھا، ناز نے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ سیاہ پوش اور بلا ایک شخصیت کے دو روپ ہیں؟ ہاں، ہانیہ نے جواب دیا۔ مزمل نے کوئی جواب نہ دیا اور بس سوچتا رہا۔ اس کو سوچتا دیکھ کر ہانیہ کے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ کیا سوچنے لگے؟ کیا تم رشتے سے انکار کر دو گے؟ نہیں ہانیہ، تم مجھے ہر صورت قبول ہو۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ وہ بلا جب مجھے دیکھے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں جاتا ہے،
پھر معلوم ہو جائے گا کہ وہ صرف بلّہ ہے یا کچھ اور۔ مزمل مسکرا دیا۔